بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل من اہل البادیہ انہاکا عن الشرک والکبر قال قلت وکیل یا رسول اللہ ھذا الشرک قد عرفناه فما الکبر قال الکبر ان یکون لأحدنا نالین حسنتان لہما شراکان حسنان قال لا قال هو ان یکون لأحدنا حلۃ یلبسها قال لا قال الکبر هو ان یکون لأحدنا دابۃ یرکبها قال لا قال افهو ان یکون لأحدنا اصحاب یجلسون الیہ قال لا قیل یا رسول اللہ فما الکبر قال سفہ الحق و غمس الناس۔ یہ روایت مسند احمد سے لی گئی ہے، اس کا رقم ہے 6583۔ ترجمہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بدو سے کہا، بدو یعنی دیہاتی کوئی آدمی، کسی بدو سے کہا کہ میں تجھے شرک سے اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ شرک اور تکبر یہ معلوم ہے کہ سب سے بڑے گناہ ہیں۔ قرآن مجید نے شرک کے بارے میں بھی یہ بات واضح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر سرکشی نہیں ہے تو بہت سے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ عفو درگزر سے کام لے گا، معافی کے لیے بھی اس کا ایک قانون ہے، اور یہ بشارت دی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، گناہوں اور لغزشوں سے درگزر کرتا ہے، اور بہت کچھ ہے کہ یعفو عن کثیر، جس کو ویسے ہی نظر انداز کر دیتا ہے۔ لیکن شرک کے بارے میں یہ واضح طور پر بتا دیا ہے کہ یہ معاف نہیں ہو سکتا، یعنی جب شرک کو شرک کی حیثیت سے سمجھ کر کیا جاتا ہے تو پھر یہ ناقابل معافی گناہ بن جاتا ہے۔ اسی پر قرآن مجید جگہ جگہ تبصرہ کرتا ہے کہ اس میں افطرا ہے اللہ پر، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ اس کے حق میں نہ کوئی علم میں استدلال ہے، نہ عقل میں استدلال ہے، نہ خدا کی کوئی برہان ہے، یہ بے معنی چیز ہے بالکل۔ اسی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ اس وقت تک جڑ نہیں پکڑ سکتا جب تک کہ انسان کے باطن میں استکبار کا یا تکبر کا مرض نہ ہو، کیونکہ شرک بے بنیاد ہے، محض ظنون و اوہام پر مبنی ہے۔ ادنا درجے کی توجہ بھی دلائی جائے تو اس سے فوراً آدمی کو ہاتھ اٹھا لینے چاہیے۔ اس کا معاملہ وہی ہے جو ایک عارف نے مثال سے بیان کیا کہ اگر کسی شخص کو وہ کھڑا ہو اور اچانک کہا جائے کہ تمہارے پیچھے آگ ہے تو وہ بے اختیار آگے قدم بڑھائے گا اپنے بچاؤ کے لیے۔ شرک کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، یہ بحث کی چیز نہیں ہے، اس کا شائبہ بھی ہے تو آدمی فوراً کپڑے جھاڑے گا کہ یہ غلاظت کہیں میرے قریب تو نہیں آ گئی۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے استکبار میں مبتلا ہو گیا ہے، استکبار سرکشی ہے، اور یہ بات بھی قرآن نے واضح کر دی ہے کہ اللہ کی جنت میں یہ داخل نہیں ہو سکتا۔ استکبار کے لیے خدا کی جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، اور یہاں تک کہا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے لیکن کوئی متکبر، کوئی استکبار کرنے والا میری جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ تو بڑے جرائم ہیں یہ دونوں۔ اسی کے مختلف پہلو ہیں جو ان روایتوں میں زیر بحث رہے ہیں۔ یہ اب اس سلسلے یا اس باب کی آخری روایت ہم آج پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ کہا کہ میں تمہیں جن چیزوں سے روکتا ہوں وہ یہ ہے کہ شرک کے قریب نہ جانا اور کبھی تکبر نہ کرو، شرک اور تکبر سے روکتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے یا کسی اور نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ شرک تو ہم سمجھ گئے، یعنی قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، شرک کے بارے میں قرآن مجید میں جگہ جگہ تنبیہ کی گئی ہے، بہت کچھ سمجھایا اور بتایا گیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے یا کسی اور نے مجلس میں
موجود تھے پوچھا کہ یہ شرک تو ہماری سمجھ میں اب آ گیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سمجھا دیا، لیکن تکبر کیا ہے؟ اس پر انہوں نے کچھ سوالات کیے ہیں، بہت اچھے سوالات ہیں۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا یہ تکبر ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس اچھے جوتے ہوں جن کے خوبصورت تسمے ہوں؟ یعنی انسان بعض اوقات چاہتا ہے نا، اس کے اندر ایک حصے جمالیات ہے، تو میرا لباس بہت اچھا ہو، اور وہ اچھا لباس پہن کے ایک حد تک اپنی خوبصورتی یا اپنے جمال یا اپنی شخصیت کے حسن سے متاثر بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک حد کا جذبہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرے بھی اچھا سمجھیں اسے۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ جو حصے جمالیات یا ایستھیٹک سینس ہمارے اندر ہے اور جس کا ظہور اس میں ہوتا ہے، تو کیا یہ تکبر ہوگا؟ یعنی جس وقت ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اچھی چیز یا اچھا کپڑا یا اچھا جوتا یا اچھا تسمہ، یہ اس زمانے کی ظاہر ہے کہ تہذیبی چیزوں کو بیان کیا ہے انہوں نے، آج کے زمانے کو آج کے لحاظ سے قیاس کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو انسان کی حصے جمالیات کا ظہور ہے، اس میں کوئی چیز قابل اعتراض نہیں۔ عرض کیا کیا یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس نیا جوڑا ہو جسے وہ زیب تن کرے؟ عربوں کے لیے تو یہ بھی بڑی چیز تھی، ایسے کپڑے کہاں ملتے تھے کہ گئے اور بازار سے لے آئے، کہ کوئی نیا جوڑا ہو، کہیں یمن سے آیا ہو، کہیں ہند سے آیا ہو، کہیں فارس سے آیا ہو، پہنے آدمی اسی طرح کے کپڑے آتے تھے۔ بہت حدیثوں میں ذکر آتا ہے، خود حضور نے بعض موقعوں کے اوپر اس طرح کے لباس پہنے یا شال اس طرح کی اوڑی جو ان علاقوں سے بن کے آتی تھی، تو یہ نئے کپڑے سمجھے جاتے تھے اور بہت ہی عمدہ خیال کیے جاتے تھے۔ میں نے کہا کہ کیا یہ چیز ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، کہ اس کا بھی تکبر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عرض کیا پھر کیا تکبر یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس کوئی عمدہ جانور ہو جس پر وہ سواری کرے؟ اس زمانے میں تو سواری کا یہی تھا نا، کہ بہت عمدہ گھوڑا ہے اور کیا خوبصورت اونٹ خرید کے لائے ہیں، اور یہ معلوم ہے جو لوگ دیہاتی زندگی سے واقف ہیں کہ اس میں لوگ اپنے جانوروں پر کیسے فخر کا اظہار کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں ایک دوسرے کو، ہم نے تو بہت دیکھا ہے۔ تو آج کے زمانے میں آپ قیاس کر لیجیے، اب گاڑیاں ہیں، لوگ ان کو بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی عمدہ جانور ہو جس پر وہ سواری کرے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ سب تکبر نہیں ہے۔ عرض کیا پھر کیا یہ ہے کہ اس کے دوستوں جن کے ساتھ وہ مجلس آرائی کرے؟ یعنی کوئی بڑی غیر معمولی ہستی شخصیت ہے، بیٹھے ہیں، دوست احباب ہیں، آتے ہیں، بیٹھ کر کچھ سنتے سناتے ہیں، تو یہ مجلس آرائی بھی بڑے لوگوں کا کام ہوتا تھا۔ انہوں نے بڑائی کے جتنے پہلو ہو سکتے تھے اس زمانے کے تمدن میں، دیہاتی سا تمدن ہے، وہ سب بیان کر دیے۔ پھر کیا یہ ہے کہ اس کے دوستوں جن کے ساتھ وہ مجلس آرائی کرے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بھی کوئی تکبر کی چیز نہیں ہے، تو انسانی تمدن کی ضروریات ہیں۔ انسان کو جو شخصیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے مختلف پہلوؤں کا ظہور ہے۔ انسان صرف جانوروں کی طرح کھانے پینے پہ اکتفا نہیں کرتا، اس کے اندر تو کھانے پینے کے معاملات بھی ہزار ذائقوں سے گزرتے ہیں، اور پہننا اور گھر بنانا اور شہروں کو آراستہ کرنا، یہ سب بھی معلوم نہیں کیا کیا پہلو رکھتا ہے۔ اور سواریاں بھی خدا نے جو پیدا کی ہیں ان میں انتخاب اور پھر خود بنانا، تو یہ سب چیزیں، یہ تکبر نہیں ہے ان میں سے کوئی چیز۔ پوچھا گیا پھر تکبر ہے کیا یا رسول اللہ؟ پھر فرمائیے۔ تو آپ سن چکے ہیں کہ یہ ایک ہی جواب ہے جو ان سب روایتوں میں دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا حق کے مقابلے میں جہالت دکھانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ ہے تکبر۔ حق کے مقابلے میں جہالت دکھانا، یعنی جب کبھی کوئی چیز استدلال سے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہو تو پھر آپ کا کام یہ ہے کہ طالب علم بن کے اس کو سنیں، سوالات کریں، سمجھیں، بحث کریں، لیکن یہ کہ اس کے مقابل میں ضد، ہٹ درمی اور جہالت دکھانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھ کے حقارت کی نگاہ ان پر ڈالنا، فرمایا یہ تکبر ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ باب پایا تکمیل کو پہنچ گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔